السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی قضا کے مسائل کے بارے میں، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کفارہ کب واجب ہوتا ہے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان اور نظر معین کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، یا بغیر کسی عذر کے محض غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں رکھا، یا رمضان اور نظر معین کا روزہ شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ان تمام صورتوں میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی کو قضا کہتے ہیں۔ قضا کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جب وقت ملے رکھ لے، البتہ بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر چند روزے چھوٹ گئے تو یہ ضروری نہیں کہ قضا روزے لگاتار ہی رکھیں، درمیان میں فاصلہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے، کیونکہ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان کے قضا روزوں میں تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کے روزے قضا کر رہا ہوں، صرف تعداد پوری کرنا ضروری ہے، یعنی جتنے روزے قضا ہوئے تھے اتنے ہی روزے رکھ لے۔ البتہ اگر 2 سال کے رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے تو سال کا متعین کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے کئی روزے توڑ دیے تب بھی ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں روزے کے مفسدات کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ حلق میں پانی چلا گیا۔ نمبر 3، قے آئی تو اسے جان بوجھ کر نگل لیا۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر دی۔ نمبر 5، کنکر، کاغذ، ربڑ، گٹلی یا اس جیسی چیز نگل لینا۔ نمبر 6، دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نگل لینا۔ نمبر 7، دانتوں میں چنے سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالا پھر کھا لیا۔ نمبر 8، کان یا ناک میں تیل یا دوا ڈالنا۔ نمبر 9، ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا کہ وہ چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے، جیسے چھینکنی یا نسوار وغیرہ کو ناک سے چڑھانا۔ نمبر 10، دوا کو بھاپ کی شکل میں یا ناک سے کھینچنا، خواہ وہ مشین کے ذریعے ہو، جیسے انہیلر یا گیس پمپ کا استعمال کرنا یا بھپارا لینا۔ نمبر 11، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے دوا ڈالنا۔ نمبر 12، صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے سورج کا غروب ہونا معلوم نہ ہو سکا اور یہ خیال کر کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھولے سے کچھ کھا پی لینا۔ نمبر 2، بھولے سے ہم بستری کر لینا۔ نمبر 3، نیند میں احتلام کا ہونا۔ نمبر 4، سر یا بدن پر تیل یا کوئی مرہم وغیرہ لگانا۔ نمبر 5، سرما لگانا، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 6، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 7، مسواک کرنا۔ نمبر 8، اپنا تھوک یا بلغم نگل لینا۔ نمبر 9، چنے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لینا۔ نمبر 10، مکھی، دھواں، غبار یا آٹا اڑ کر حلق میں بغیر ارادے کے چلا جانا۔ نمبر 11، خود بخود قے ہونا، خواہ منہ بھر کر ہو۔ نمبر 12، قے کا خود بخود حلق میں لوٹ جانا۔ نمبر 13، بدن سے خون نکلوانا۔ نمبر 14، گلوکوز چڑھانا، اور نمبر 15، انجیکشن لینا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔
قضا کے ساتھ کفارہ 3 باتوں کے پائے جانے سے واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، رمضان کا مہینہ ہو۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے روزہ توڑ دے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ اگر ایسی چیز کھا لی جس کو عام طور پر لوگ نہیں کھاتے ہیں، جیسے کنکر، مٹی، کاغذ وغیرہ، تو اس سے روزہ وغیرہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ روزے کا کفارہ ہے: نمبر 1، ایک غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2، اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ اور نمبر 3، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دینا۔ رمضان میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا عذر والی عورت کا عذر ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1، مرض کی وجہ سے، یعنی مریض کو اپنی جان کی ہلاکت یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا کسی اور نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا مرض کے بڑھ جانے یا دیر سے صحت یاب ہونے کا خوف ہو۔ نمبر 2، شرعی مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن روزہ رکھ کر سفر کی وجہ سے توڑنا جائز نہیں۔ شرعی سفر کی مقدار 78 کلومیٹر ہے۔ نمبر 3، حاملہ عورت کو اپنی یا اپنے بچے کی جان پر نقصان یا ہلاکت کا خوف ہو۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت کو اپنے اوپر یا اپنے بچے پر نقصان یا ہلاکت کا خوف ہو۔ نمبر 5، ایسی سخت بھوک یا پیاس کا لگنا جس سے ہلاکت کا خوف ہو۔ نمبر 6، بڑھاپا اور ضعف، یعنی ایسا بوڑھا یا بوڑھی جو بڑھاپے اور ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو۔ ناظرین، عذر 2 قسم کے ہیں، ایک دائمی اور ایک عارضی۔ دائمی وہ عذر ہے جو موت تک باقی رہے، جیسے بہت زیادہ بوڑھا یا بوڑھی اور ایسا مریض جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ ان دونوں پر اپنی زندگی میں روزہ رکھنے کے عوض میں فدیہ دینا واجب ہے، اور اگر زندگی میں فدیہ ادا نہیں کیا تو موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے۔ عارضی وہ عذر ہے جو ختم ہو جایا کرتے ہیں، جیسے مرض، سفر، حمل وغیرہ، اور ایسے عذر کے ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا واجب ہے، فدیہ دینا کافی نہ ہوگا۔ اور اگر وقت ملنے کے باوجود روزے قضا نہیں کی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ پہنچا، تو اب فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اگر ایسے عذر کے ختم ہونے سے پہلے موت آ گئی تو فدیہ کی وصیت واجب نہیں ہوگی۔ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے بقدر غلہ یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت فقیر کو دے دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزے کی نیت کے مسائل کے بارے میں۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کی نیت کا وقت: رمضان شریف نذر معین اور سنت و نفل روزوں میں نیت غروب آفتاب سے لے کر آدھے دن تک کر سکتے ہیں، البتہ صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لینا افضل ہے۔ آدھے دن سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا آدھا دن ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 بجے صبح صادق ہو اور 5 بجے غروب آفتاب ہو تو پورا دن 12 گھنٹے کا ہوگا اور آدھا دن 11 بجے ہوگا۔ نمبر 2، رمضان شریف کے قضا روزوں، نذر معین کے قضا روزوں اور نفل کے قضا روزوں میں، اسی طرح نذر غیر معین اور کفارے کے روزوں میں صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لینا ضروری ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کرے گا تو وہ روزہ ادا نہ ہوگا، البتہ یہ ایک نفل روزہ ہو جائے گا اور نفل روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 1،
روزہ فرض ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، کافر پر روزہ فرض نہیں ہے، اور کفر کی حالت میں اگر وہ روزہ رکھے بھی تو وہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ نمبر 2، مکلف ہونا، یعنی شریعت میں مکلف وہ شخص ہے جو عاقل اور بالغ ہو، لہٰذا بچہ اور مجنون مکلف نہیں۔ نابالغ کے بالغ ہونے تک اور مجنون کے تندرست ہونے تک ان پر روزہ فرض نہیں، البتہ وہ نابالغ بچے جو روزہ رکھ سکتے ہوں تو ان کے والدین کو چاہیے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ نمبر 3، قدرت کا پایا جانا۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اگر وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا عجز کس قسم کا ہے۔ یہ وقتی عجز ہے، مثلاً کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہے تو اس کے لیے فی الوقت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ مریض شفا یابی کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا۔ یا پھر دائمی عجز، مثلاً وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید نہیں، اور وہ بوڑھا جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو، تو ان دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ لہٰذا قدرت کا مطلب ہوا بیماری اور بڑھاپے کا نہ ہونا، اور وہ بیمار جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ نمبر 4، مقیم ہونا۔ اگر کوئی شخص شرعی مسافر ہو، یعنی سفر اتنا لمبا ہو جس میں قصر واجب ہوتی ہے، تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے اجازت ہے کہ فی الوقت روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے، البتہ اگر سفر میں مشقت اور دشواری نہ ہو تو سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور نمبر 5، مانع کا نہ ہونا۔ اس شرط کا تعلق عورتوں سے ہے، ان پر روزہ لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ حائضہ اور نفاس والی عورت پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، اگر وہ اس حالت میں روزے رکھ بھی لیں تو وہ معتبر نہیں۔ بہرحال بعد میں قضا لازم ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد حیض شروع ہو گیا تو اب روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں قضا کرے۔ اب اس عورت کو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس عورت کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کھائیں۔